بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈھاکہ سیکنڈری اسکول کی طلباء طالبات السلام علیکم۔ آج ہم نے ایک اہم موضوع کا انتخاب کیا ہے، وہ ہے کچھ ورق تاریخ سے۔ تو آئیے بچوں، ہم سب سے پہلے اس کا پس منظر اور مصنف کا مختصر تعارف سمجھتے ہیں۔ تعارف سے پہلے میں آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ ایک سفر نامہ ہے۔ سفر نامہ وہ بیانیہ ہے جس سے مسافر سفر کے دوران یا منزل پر پہنچ کر اپنے تجربات اور مشاہدات کی مدد سے تحریر کرتا ہے اور اپنی گزری ہوئی کیفیات سے دوسروں کو واقف کراتا ہے۔ مصنف ہیں حکیم محمد سعید صاحب۔ حکیم محمد سعید ایک مایہ ناز حکیم، مفکر، اسلام کے سچے سپاہی تھے۔ پاکستان کی آزادی کے بعد انہوں نے کراچی میں دوا سازی کا ایک بڑا مکتب ہمدرد قائم کیا۔ وہ اردو، فارسی، عربی اور انگریزی کے بڑے اسکالر تھے۔ آپ نے حکمت میں اسلامی دنیا اور پاکستان کے لیے اہم خدمات سر انجام دیں۔ مذہب اور طب و حکمت پر 200 سے زائد کتابیں لکھیں۔ ہمدرد پاکستان اور ہمدرد یونیورسٹی ان کے قائم کردہ اہم ادارے ہیں جو آج بھی اپنی خدمات پیش ہیں۔ اس کے علاوہ ہمدرد فاؤنڈیشن کے تحت عالمی ادب کے تراجم سمیت مختلف علمی و تحقیقی موضوعات پر کتابیں تحریر کی ہیں۔ حکیم محمد سعید بچوں سے بے انتہا پیار کرتے تھے۔ انہوں نے بہت سے ممالک کے سفر نامے بھی لکھے ہیں۔ حکیم صاحب بہت سے اعزازات سے نوازے گئے، ان میں ستارہ امتیاز اور نشان امتیاز شامل ہیں۔ بچوں، تعارف کے بعد اب ہم آتے ہیں سوالات اور جوابات کی جانب۔ پہلا سوال ہے، برٹش میوزیم میں کیا کیا چیزیں موجود ہیں؟ تو آپ یہ دیکھیے کہ برٹش میوزیم میں قلمی نسخے، کتابیں، سرکاری دستاویزات، نقشے، ڈاک کے ٹکٹ، آثار قدیمہ کی کھدائی سے حاصل ہونے والی اشیاء کے علاوہ مجسمے، مصوری، نقاشی، ظروف سازی کے برتن، بہترین نمونے موجود ہیں۔ سوال نمبر 2، دنیا کی سب سے مشہور اور اہم لائبریری میں کیا شاہکار موجود ہیں؟ جواب میں ہے دنیا کی سب سے مشہور اور اہم لائبریری برٹش میوزیم میں قلمی نسخے، پرانی کتابیں، سرکاری دستاویزات، نقشے، ڈاک کے ٹکٹ، آثار قدیمہ کی کھدائی سے حاصل ہونے والی اشیاء کے علاوہ مجسمے، مصوری، نقاشی، ظروف سازی کے بہترین نمونے موجود ہیں۔ ان میں قدیم یونان، مصر، بابل، چین اور جاپان کے نوادرات شامل ہیں۔ برٹش میوزیم لائبریری کے مخطوطات کے حصے میں یونان کے آئین کے بارے میں ارسطو کے اپنے ہاتھ لکھی ہوئی ایک تحریر بھی موجود ہے۔ اسی طرح سے سوال نمبر 2 کے بعد 3، 4 اور سوال نمبر 5 بھی کریں گے۔ اور سوال نمبر 6 ہے آپ کا، کیمرے کا بانی کون ہے؟ کیمرے کا بانی عظیم سائنسدان ابن الہیثم ہے، جس نے پہلی بار عملی طور پر کیمرے کے اصول کا مظاہرہ کیا ہے۔ اس کے بعد آپ آئیے، ایک سینٹنس یعنی جملہ ہے آپ کا، ہندوستان کے عالم البیرونی سے اتنے متاثر ہوئے کہ انہیں علم کا دریا کہنے لگے۔ اس کی تشریح یہ ہے، اس فقرے میں یعنی اس فقرے میں جو آپ کو جملہ دیا گیا ہے، اس میں مصنف یعنی کہتے ہیں کہ البیرونی کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ عظیم مسلمان سائنسدان البیرونی کا نام ابو ریحان بن احمد تھا۔ وہ ریاضی، فلکیات، معدنیات، طب، آثار قدیمہ کے ماہر عالم اور ایک سیاح بھی تھے۔ انہوں نے اپنی زندگی کے 50 سال علم حاصل کرنے اور کتابیں لکھنے میں گزار دیے۔ انہوں نے سائنس کے مختلف موضوعات پر 100 کتابیں تحریر کی ہیں، لکھی ہیں۔ ان کے بڑے کارناموں میں طول البلد کا معلوم کرنا اور یہ ثابت کرنا کہ قدرتی چشمے زمین کے نیچے برقی کیمیائی عمل کے زور سے ابھرتے ہیں۔ البیرونی نے ہندوستان کا سفر بھی کیا، پھر غزنی آ کر ہندوستان کے رسم و رواج اور اس کے
رہن سہن پر کتاب الہند تحریر کی ہندوستان کے عوام آپ کے علم و فضل کا اعتراف کرتے ہوئے انہیں یعنی آپ کو علم کا دریا کہتے ہیں۔ سوال جواب کے بعد ہم آتے ہیں خلاصے کی جانب۔ خلاصہ ہے کچھ فرق تاریخ سے سبق جو حکیم محمد سعید کے سفر نامے لندن اور کیمبرج سے ماخوذ ہے۔ اس سبق میں مصنف بچوں کے برٹش میوزیم لائبریری کے بارے میں معلومات فراہم کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ برٹش میوزیم دنیا کی سب سے مشہور اور اہم لائبریری ہے۔ یہ آرٹ گیلری اور میوزیم بھی ہے جس میں دنیا کے مختلف ممالک سے آرٹ اور آثار قدیمہ کے نوادرات رکھے ہوئے ہیں جو تحقیق کرنے والوں کے لیے ایک اہم معلومات فراہم کرتے ہیں۔ یہ دنیا کی سب سے بڑی لائبریری ہے۔ اس میں انگریزی اور دنیا کی دوسری زبانوں کی 70 لاکھ کتابیں موجود ہیں۔ دوسرے نمبر پیرس کے یونیورسٹی اور تیسرے نمبر پر واشنگٹن کی لائبریری آف کانگریس ہے۔ برٹش لائبریری کے 3 بڑے حصے ہیں۔ ایک حصہ چھپی ہوئی کتابوں اور دستاویزات کا ہے، دوسرا حصہ قلمی نسخوں کا ہے، تیسرا حصہ مراکش سے جاپان تک کی چھپی ہوئی کتابوں اور قلمی نسخوں کا ہے۔ اخبارات کی الگ لائبریری ہے۔ عظیم مسلمان سائنسدان البیرونی کا نام ابو ریحان محمد بن احمد تھا۔ وہ ریاضی، فلکیات، معدنیات، طب، آثار قدیمہ کے ماہر عالم اور ایک سیاح بھی تھے۔ انہوں نے اپنی زندگی کے 50 سال علم حاصل کرتے اور کتاب لکھنے میں گزار دیے۔ البیرونی ہندوستان کا سفر بھی کیا، پھر غزنی سے آ کر ہندوستان کے رسم و رواج اور رہن سہن پر کتاب الہند تحریر کی۔ اس کے بعد اب ہم آتے ہیں الفاظ کے معنی کی جانب۔ تمدن، سماجی زندگی، آپس کی زندگی، معاشرتی زندگی، اعزاز کی جمع، دستاویز، سرکاری ریکارڈ، نوادرات، قدیم نایاب اشیاء، مخطوطات، ہاتھ سے لکھی ہوئی کتابیں، تحریر، ادوار، دور کی جمع، قابل دید، دیکھنے کی چیز، دیکھنے سے تعلق رکھنے والی چیز، ظروف سازی، برتن بنانا، سیاح، دنیا بھر کی سیر کرنے والا، فلکیات، سیاروں ستاروں کا علم۔ الفاظ معنی کے بعد ہم آتے ہیں سوال نمبر 2 کی جانب۔ بک کے یعنی کتاب کے درج ذیل جوابات میں سے صحیح یعنی درست جواب میں صحیح کا نشان لگائیے۔ عالمی کانگریس ہوئی، اس کے 4 آپشن ہیں، اس میں سے رائٹ آپشن 3 ہے لندن میں، بے ہے پیرس کی لائبریری کا نام ہے، 1 ہے بیبلیٹک نیشن، جی میں برطانیہ کی لائبریری میں کتابیں موجود ہیں 70 لاکھ یعنی 3rd، دال ہے البیرونی نے علم حاصل کرنے اور کتابیں لکھنے میں گزار دیے، 4th آپشن ہے 50 سال، یہ ہے ابن الہیثم کا نام تھا ابو علی الحسن۔ اب اس کے بعد آپ یہ دیکھیے کہ یہ سبق کچھ فرق تاریخ سے بچوں کو یہ بتانا مقصود ہے، یعنی بچوں کو یہ بتانا کہ ہمارے جو مسلمان سائنسدان ہیں انہوں نے بڑے کارنامے انجام دیے ہیں، جس میں البیرونی اور ابن حزم کا نام سر فہرست ہے۔ تو اس سبق میں مصنف بچوں کو برٹش میوزیم کے بارے میں ہی معلومات فراہم کر رہے ہیں، ٹھیک ہے بچوں، یہ آپ اس سبق کو اچھی طرح سمجھ چکے ہوں گے۔ اب آپ تمام کام صفائی کے ساتھ اپنی اردو کی کاپی میں تحریر کیجیے گا جو PDF میں دیے گئے ہیں۔ نیکسٹ ویک یعنی اگلے ہفتے پھر کسی اور موضوع پہ بات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ، اپنا بہت خیال رکھیے گا، شکریہ۔